دھچکا ایک پوشیدہ نعمت۔ الفرڈ نوبل وہ پہلا شخص ہے جس نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ انہوں نے اسلحے کی 90 فیکٹریاں قائم کی تھیں اور اسلحے کی تجارت سے بڑی دولت کمائی۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے الفرڈ نوبل کی ساری زندگی کا لاہ عمل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سن 1888 میں ان کے بھائی کا انتقال ہوا، لیکن اخبارات میں غلطی سے الفرڈ کی موت کی خبر شائع ہو گئی۔ ایک فرانسیسی اخبار نے ان کا اعلان وفات اس سرخی کے ساتھ کیا: موت کا سوداگر انتقال کر گیا۔ اخبارات میں چھپے تعزیت نامے کہہ رہے تھے وہ ایسے طریقے دریافت کر کے دولت مند ہوا تھا جو زیادہ سے زیادہ انسانوں کو ماضی کے مقابلے میں کم سے کم وقت میں موت کی نیند سلا دیں۔ الفرڈ کو یہ پڑھ کر ایک دھچکا لگا۔ پھر اس نے اپنی زندگی کے حوالے سے ایک مثبت فیصلہ کیا۔ 1895 میں سویڈش نارویجین کلب پریس میں نوبل نے اپنی آخری وصیت لکھی اور بشمول نوبل پرائز برائے امن 5 نوبل انعام قائم کرنے کے لیے اپنی جائیداد کے ایک بڑے حصے کو علیحدہ کر دیا۔ دھچکا ایک بڑا معلم ہے۔ یہ ایسے بے ساختہ تفکیری عمل برین اسٹارمنگ کا اجرا کرتا ہے جس سے بالکل نئی ذہنیت متشکل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں نئی انسانی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اگرچہ ایک شخص دھچکے سے پہلے ایک عام آدمی ہوتا ہے، لیکن دھچکے کے بعد وہ آدمی سپر مین بن جاتا ہے۔ زندگی میں چھوٹے بڑے دھچکے عام سی بات ہے۔ تقریباً ہر شخص اس تجربے سے گزرتا ہے اور اکثریت اس دھچکے کو منفی عمل کے طور پر لیتی ہے، اس لیے اس سے سبق حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ تاہم یہ دھچکے اتفاقی نہیں ہوتے۔ اصل میں دھچکے فطرت کی زبان ہوتے ہیں۔ فطرت دھچکوں کی زبان میں بات کرتی ہے۔ اگر کوئی دھچکا لگنے کے بعد اپنے آپ کو منفی سوچ کا شکار ہونے سے بچا لے تو یہ بڑا تخلیقی تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دھچکے آپ کے دماغ کو متحرک اور آپ کی ممکنہ صلاحیت کو ظاہر کریں گے۔ یہ تخلیقی تکفیری عمل کو شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کے بہتر فیصلے لینے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ کو غلط راہ سے درست راہ پر لاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ آپ کو حقیقت پسند بناتے ہیں۔ دھچکے انسانی زندگی میں ایک مثبت عنصر ہیں، بشرطے کہ انسان مثبت رد عمل کا اظہار کرے۔ ہر کوئی الفرڈ نوبل کی طرح اعلیٰ کردار ادا کر سکتا ہے۔ صرف ایک شرط ہے کہ دھچکوں کو اشتعال کا ذریعہ بنانے کے بجائے کچھ سیکھنے کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے دھچکے کھائے لیکن وہ مثبت ذہن رہے، لہٰذا دھچکے ان کی زندگی کو بہتر کرنے کا باعث بنے۔ اسی طرح کی ایک مثال مہاتما گاندھی جی کی ہے، جنہوں نے 20 سال جنوبی افریقہ میں گزارے۔ جون 1893 میں وہ ایک دورے پر پریٹوریا ٹرانسوال جاتے ہوئے پیٹر مارٹج برگ پہنچے تو گاندھی جی ریل گاڑی کی فرسٹ کلاس بوگی میں بیٹھے تھے جس کی انہوں نے ٹکٹ خریدی تھی۔ ریلوے کے ملازمین نے گاندھی جی کو حکم دیا کہ وہ ریل کے اس ڈبے سے اتر جائیں کیونکہ کالوں کو فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گاندھی جی نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے گاندھی جی کو شدید سردی کے موسم میں ریل سے دھکا دے کر اتار دیا اور ان کا سامان اٹھا کر پلیٹ فارم پر پھینک دیا۔
جو کچھ گاندھی جی کے ساتھ ہوا وہ تشدد کی ایک مثال ہے، لیکن انہوں نے امن کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہندوستان واپس آئے اور انہوں نے احاصہ کی بنیاد پر اپنی جدوجہد شروع کی، جو کہ جلد ہی عدم تشدد کی تحریک بن گئی، اور وہ عدم تشدد کے زبردست حامی بن گئے۔ قانون فطرت کے مطابق زندگی کا سفر ہموار نہیں ہے، جھٹکوں اور دھچکوں کے درمیان کا سفر ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنے کے علاوہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ فطرت کا راستہ جھٹکے اور چیلنجز کا راستہ ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے اسے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور دھچکوں کی زندگی کو کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔